مبین منزل کے پلائی فلور پہ ایک کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ کمرہ کسی زمانے میں گیسٹ روم ہوتا تھا۔ برسوں پہلے کشمالہ نے وہاں سے بیڈ اور صوفے نکلوا کے اسے اپنا پینٹنگ اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد چلی گئی تو یہ کمرہ بند ہی رہ گیا۔ کام والی صفائی کر دیتی تھی، لیکن جب سے ماں نے سیڑھیاں چڑھنا ترک کیا تھا اوپر کی صفائی بھی واجبی ہوئی تھی۔ اس روز کشمالہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی گرد کی بو فوراً سے نتھوں میں گھسی۔ کمرہ خالی خالی سا تھا۔ وہ دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹس بنے تھے، ساتھ ہی چند خالی کنٹینرز رکھے تھے جن پہ آئل پینٹ کے داغوں کی بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹس کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیورٹ برش رکھا تھا جو اب تک ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہ دی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی اسے وہ ویسے ہی ملنے چاہئیں۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پہ اونچی سے کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے ماں سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی۔ جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مکید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی وہ اس کا کشمالہ مبین سے متعارف ہوا تھا۔ تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑی کھڑکی میں کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ بہت پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن نے ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مختص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور وہ بار بار مٹی کی وجہ سے ناک بوں بھی چڑھا رہا تھا۔ باس، ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو۔ بات تو سنیں، پہلے تم میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں۔ اسٹریس ریلیف، وہ کتابوں کی مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ خفگی سے اسے دیکھے رہی تھی۔
تم نے سنا نہیں ہے مرد کو سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لی ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ایک کیریئر سیٹ ہونا چاہیے، ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے، چاہے کماؤ کم لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چونکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ ابرو اٹھائی تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا۔ شاید 27-28۔ وہ محظوظ انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے پروسیس کو سست کر دیتی ہیں۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہے۔ اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے، لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا، کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے سکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اس لیے سن اسکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈٹھائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا تھا۔ میں تمہیں ایک اور نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پہ دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچا تمہارا مینٹور کیا سوچے گا اگر تم نے اپنا پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو؟ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں۔ اب تم کہو گے یہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع میں پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کر کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانوں سے اس نے کتابیں نکالی تو کچھ فرش پہ گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس طرف پشت تھی، کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولی۔ اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا، کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھیں۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھی۔ سینٹڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ پودوں کی؟ وہ مسکرا کے بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھی لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں، بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورانٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔
وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے، لیکن وہ اپنے ریسٹورانٹ کی ایک دیوار پہ 3D الویژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں نہیں؟ رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف ایک پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے، اس کے لیے ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یا اس سے وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اگر آج نہیں تو شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی، وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ او ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں، اسے یاد آیا۔ میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہی زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا اس کے لائٹر کے اوپر میڈ ان UK لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا، اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان UK اور ماہر فرید، ان دونوں الفاظ کا ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے۔ یعنی وہ لائٹر UK کا نہیں بنا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق UK سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے UK لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے، جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح سے اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا، اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرا دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو بھی مار سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے۔ پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اترا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو تعقب کرنے کے لیے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا،
یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس کے بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا کے دیکھا۔ زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی نہیں کھولا تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش میں ایک سادہ سا میٹرس رکھا تھا۔ ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا۔ میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا۔ بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میکانیکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا۔ میں ایک خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گا۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے، وہ یہی سوچتے ہوئے سنگھار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا، کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھی۔ ایک ٹانگ موڑے، دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے۔ سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بھولنے لگی تھی۔ ماں، ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پہ لیٹ گئی، گاؤ تکیے پہ سر رکھ لیا اور پہلو کے بل کروٹ لے لی۔ پھر 2 انگلیوں سے وہ ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کا سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلاتی تھی تاکہ ان کا ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا، یاد کریں ماہی کہاں ہوتی ہے؟ چھن چھن کی آواز آئی۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ ماں نے سبق کی طرح دہرایا۔
برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف کی اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا۔ چلی ویک میں ماں کا سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلی سے چوڑیوں کو باری باری ساتھ ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کے اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئی۔ معید نے کھانا کھایا، انہیں یاد آیا، ساتھ ہی معید کو کال ملانے لگی۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد معید کو کال کرتی تھیں۔ ماں، معید بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماؤں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے کھانے کو لے کر، شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے۔ معید نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا۔ تبھی وہ دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسا نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھائی تو نگینہ آنٹی تھی۔ ماں اسپیکر آن کر کے سنتی تھی، فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے بات کرنے لگی۔ کیسی ہیں نگینہ بھابھی؟ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لیٹی رہی۔ کہیں ماں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں اور خاندان میں مشہور ہو جائے کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند آئی۔ میرے بیٹے نے تو بس اپنی منگیتر کی موت کا غم سینے سے لگا لیا تھا، شادی کی بات پہ گمسم ہو جاتا تھا، مگر کل جب میں نے اس سے کشمالہ کا ذکر کیا تو پہلی دفعہ اس نے مجھے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ وہ زیر لب مسکرا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ میرے بس میں ہو تو میں ابھی کشمالہ کا رشتہ لینے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن زیاد بار بار کہتا ہے کہ میری اور کشمالہ کی زندگی بہت مختلف ہے، کشمالہ راضی نہیں ہوگی۔ خیر ہوگا تو وہی جو نصیب میں لکھا ہے، لیکن میں تو بہت خوش ہوں۔ پہلی دفعہ اس نے اتنے عرصے بعد اس پہلو پہ سوچنا شروع کیا ہے۔ نگینہ آنٹی ہر ماں کی طرح اتنے پہ ہی خوش تھیں۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ اب بغور ماں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوں ہوں کر کے سن رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ماں کے ذہن میں بات رجسٹر نہیں ہوئی۔ درمیان میں معید کی کال آنے لگی تو ماں نے کال کاٹ کے اس کی کال اٹھا لی۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، ایک دم سے گفتگو ختم کر دینا۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اس شام کیف بیسمنٹ میں اپنے کمرے کے میٹرس پہ بیٹھا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے اسکیچ بک پر پینسل رگڑتا وہ کچھ بنا رہا تھا۔ بار بار چند لکیریں کھینچتا، پھر صفحہ پھاڑ کے مروڑ دیتا اور اسے دور اچھال دیتا۔ اس کا موڈ خراب لگتا تھا، عجیب بے چینی تھی۔ تبھی سلیم دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوا۔ کیف نے فوراً اسکیچ بک بند کر دی۔ دستک تو دے دیا کرو یار۔ پھر سلیم کا چہرہ ایکسائٹمنٹ سے سرشار تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ آنکھوں کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی اور وہیں میٹرس پہ بیٹھ گیا۔ پتہ ہے وہ جو مالا باجی کی دبئی سے آنٹی آئی ہیں نا، نگینہ آنٹی، ان کے بیٹے کو مالا باجی پسند آئی ہے۔ امی کہہ رہی تھی لگتا ہے رشتہ ہو جائے گا دونوں کا جلد۔ ملازمین کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، وہ گھر کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں، سوائے کام کا حکم سننے کے وہ ہر شے سنتے اور جذب کرتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے مالک ان کی بہترین گوسپ ہوتے ہیں۔ وہ چونک گیا، کمر سیدھی کی۔ نام کیا ہے ان کے بیٹے کا؟ زید۔ سلیم نے دانت نکالے۔ اس تک خبر پہنچتے پہنچتے زیاد کا نام زید بن گیا تھا۔ اچھا، وہ زیاد، ٹال اور ڈارک۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چہرے کے زاویے عجیب سے ہو گئے۔ اسکیچ بک بیگ میں رکھ دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ سلیم نے للچاتی نظروں سے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور قریب ہو کے سرگوشی کی۔ کوئی فلم دیکھیں؟ سنیما کھول رکھا ہے یہاں میں نے، جاؤ اپنا کام کرو، وہ ڈپٹ کے بولا۔ سلیم گڑبڑا کے پیچھے ہوا، پھر آنکھوں میں برہمی دوڑ گئی۔
کیف کچھ دیر لیپ ٹاپ پہ یوں ہی چند ٹیب کھولے بیٹھا رہا، پھر اسے بند کیا اور اسکیچ بک اٹھائے باہر آ گیا۔ ابھی عصرِ قضا نہیں ہوئی تھی، خوبصورت سی شام ہر سو پھیلی تھی۔ وہ گارڈ چیئر پہ بیٹھا اور گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کشمالہ اوپر ٹیرس پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بوگن ویلیا کے جامنی پھولوں کے رنگ جیسا لباس پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں بندھے تھے۔ ہوا سے ایک لٹ بار بار گال تک آتی جس سے وہ مسکرا کے پیچھے کرتی۔ ہینڈز فری کانوں میں لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک نہیں آتی تھی۔ کیف نے موبائل نکالا اور چہرہ جھکا کے وائٹ ہیئر کی چیٹ میں ٹائپ کرنے لگا۔ ایک آدمی ہے زیاد سلطان، دبئی سے آیا ہے، وہ کشمالہ مبین میں انٹرسٹڈ ہے، شاید شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں پتہ کراؤ کہ یہ کون ہے، کہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ میسج بھیج کے اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسکیچ بک کھولی۔ جب طے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے نفرت کے ساتھ دور چلا جائے گا تو کیا ضرورت تھی اپنے موڈ خراب کرنے کی، زیاد سلطان ہو یا کوئی اور۔ وہ جلد یا بدیر کسی اچھے انسان سے شادی کر لے گی جو اس کی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ داخل ہوگا۔ اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا آسان تھا، کرنا مشکل۔ مالا کی ماں نے درست کہا تھا، ہر انسان اس دنیا کا سفر کرتے ہوئے اپنے زوج کو تلاش کر رہا ہے، لیکن سب کی تلاش کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اور صفحہ پھاڑ کے جھنجھلاہٹ کے ساتھ مروڑ دیا۔ زیاد کا نام جب سے سنا تھا سارا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ زیاد کی کال آئی۔ اوپر ٹیرس پہ بیٹھی مالا کے کانوں میں لگے ہینڈز فری میں ماہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ابھی تک تو نہیں، تم انتظار کر رہی ہو؟ ظاہر ہے مجھے سسپینس ہے، اب وہ دوسرا جوتا پھینک بھی دے۔ پتہ ہے کیا مالا، مائی سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی، مجھے زیاد جیسا آدمی تمہاری ٹائپ کا نہیں لگا کبھی، تمہیں نا ہمیشہ سے کسی اور طرح کا بندہ چاہیے تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ مثلاً کیسا؟ میں زیاد کو زیادہ نہیں جانتی، بس جتنا اسے سوشل میڈیا پہ فالو کیا اس سے وہ مجھے کافی سنجیدہ سا لگتا ہے۔ زیاد سلطان اس وقت اپنے لاہور والے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا، میز پہ کتابیں پھیلائے وہ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ کافی کا بھاپ اڑاتا مگ ساتھ رکھا تھا، آنکھوں پہ ریڈنگ گلاسز لگائے ہوئے تھا، بال جیل لگا کے سیٹ کر رکھے تھے، سیاہ پینٹ پہ نیلی پولو شرٹ پہنے وہ کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا، ہر وقت کام میں گم رہنے والا۔ دفعتاً زیاد کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے گردن گھما کے اپنے موبائل کی بجھی ہوئی سیاہ اسکرین کو دیکھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا۔ زیاد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موبائل اٹھا لیا اور گلاسز اتار کے سائڈ پہ رکھ دی، پھر پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اس کے آس پاس کمرے کی دیواروں پہ اونچے بک شیلف دکھائی دے رہے تھے جو بے تحاشا کتابوں سے بھرے تھے۔ وہ بے باک اور کیئر فری سا نہیں تھا، بلکہ دھیمے مزاج کا سوچ سمجھ کے بولنے والا لگتا تھا۔ کشمالہ کے نام کی چیٹ کھول کے وہ چند لمحے سوچتا رہا، بار بار کال بٹن کی طرف انگلی بڑھاتا پھر رک جاتا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم منور سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان۔ اس نے ایک میسج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ بس ایک فقرہ، لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر۔ وہ عمر میں تم سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا، مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے۔ فون رکھ کے زیاد نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہن لی اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اچھی جاب کرتا ہے، ساتھ لکھتا بھی ہے، یعنی جاب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے۔ زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر بجھے ہوئے موبائل پہ ڈال لیتا جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار تھا۔ اب
اپنی پوسٹ اور سٹیٹس اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ مالا ہنس دی۔ ہاں، مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری ٹائپ نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں۔ وہ انگلی پہ لٹ مروڑتے ہوئے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی سی کہہ رہی تھی، کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ایمبیشیس ہو، تم ایک جگہ رک کے نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالا کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف پہ پڑی۔ اس کے ابرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، اسکیچ بک گھٹنے پہ رکھے اس پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے مرد پسند ہیں جن کے اندر گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بدھا سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پینسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا، پھر رک گیا، مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زج انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مروڑ کے میز پہ اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے، چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو، لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو، لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی۔ پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو، اسٹریٹ سمارٹ بھی ہو، اور اس سمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں، زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی سمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آئی، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی۔ جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی ہے۔ یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا۔ وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب لچارا سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، سفورا کا کزن ہے، پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے۔ کیف بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت۔ اف، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے
اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ وہ یعنی تم اس کی کالز پہ نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کال پہ تو تم نے کبھی نظر نہیں رکھی، وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی یار کیا مسئلہ ہے؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے اور تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا، وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے شارٹ لکھ کے میسج بھیجا تو فوراً اسے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا، اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا۔ پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلیں، مجھے خوشی ہوئی کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس کے لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ دھیما بولتا تھا۔ ٹھہر کے، میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں، اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے۔ یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن کافی شاپس میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں ایسی بہت سی جگہ کھل گئی ہیں، لیکن میرے کلاس فیلو نے گلبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے، اس میں جم بھی ہے اور ریسٹورنٹ بھی۔ گریٹ، آپ وہ مجھے دکھا سکتی ہیں؟ شور، میں ابھی عاصم سے بات کرتی ہوں۔ عاصم؟ وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے۔ اوکے، مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے؟ میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا۔ وہ مسکرا کے عاصم کو کال ملانے لگی۔ عاصم ظہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا۔ ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شائع تھا، اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینور تھا۔ اس نے 3.5 سال پہلے ایک ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی۔ اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام، ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی۔